गरीबों की रेडियां उठाकर तोड़ तो दी जा सकती हैं, लेकिन जिम खाना पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तो उन्होंने भी हैरानी का इजहार किया कि इतनी सस्ती लीज जो है वो कैसे हो सकती है, और ये लाहौर की प्राइम प्लस लोकेशन है, यानी कि लाहौर की सबसे जो महंगी जगह है वहाँ पर ये जो क्लब है वाक़या है। गरीबों के लिए, गरीबों के ख़िलाफ़ आप तरमीम कर सकते हैं, एक्ट ला सकते हैं, अपने हाथों पे चीज़ें लेके मार्केट में सेल कर रहे हैं, उन पे पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो इसके हवाले से आईनी तरमीम एक्ट जो है या जो लेजिस्लेशन है वो क्यों नहीं हो सकती। तो कमेटी थी समीउल्लाह खान साहब की सरबराही में, उसने काम करना था, उसने बताना था कि आया कि ये जो लीज़ है ये कानून के मुताबिक है, यानी कि जिस दिन कमेटी बनी है वो सिर्फ उसका एक इजलास हुआ है, उसके बाद इसका इजलास ही नहीं हुआ। 1 लाख तक उसका 5 मरले के घर का किराया है। अब ये 117 एकड़ है और यहाँ पर कनाल जो किराया है महाना वो 38 पैसे है, 1 रुपया भी नहीं है। अगर आसानी दी जाती है, कोई लग्जरी दी जाती है, कोई छूट दी जाती है किराए की मद में, टैक्स की मद में, वो गरीब आदमी को दी जाती है, ना कि जो एलीट तबका है उसको दी जाती है। तो पाकिस्तान में जो कानून है वो उल्टा चल रहा है। ये कानून बनाने वाले जहाँ पर खुद बैठते हैं वहाँ पर ना कोई कानून लागू होता है, ना कोई तरीकाकार लागू होता है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। अपर माल पर 112 एकड़ ज़मीन जो कि 1030 कनाल बनती है, इसकी मालियत की अगर बात की जाए तो 218 अरब रुपये बनती है, लेकिन हुकूमत पंजाब को इस ज़मीन से सालाना 5000 रुपये, मंथली 417 रुपये और 1 कनाल का अगर रेंट की बात की जाए तो 38 पैसे मंथली आ रहा है। अमीरज़ादों की अय्याशी का ये अड्डा है। अमीरज़ादे यहाँ पर आते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब बंदा जो कि 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों के लिए पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन बदकिस्मती से गरीबों के लिए कानून में तरमीम हो सकती है, लोगों पर पीका एक्ट तो लग सकता है, गरीबों की रेडियाँ उठाकर तोड़ तो दी जा सकती हैं, लेकिन जिम खाना पर कोई हाथ नहीं डालेगा। मोहम्मद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोहरा मियार क्यों है, क्यों जिम खाना की जो महंगी तरीन ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही अवामी फ़लाह के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान, अगर इसकी बात की जाए, देखिए ये मामला तो काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो तकरीबन 20 माह कबल हकूमती ही रुकन है अमजद अली जावेद, जिनका टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ है, वहाँ से वो मुंतखब हुए थे, उन्होंने इस मामले को उठाया। और जिस दिन ये मामला उठाया गया मैं भी उस दिन पंजाब असम्बली में ही मौजूद था, तो जिस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं जो कि नून लीग के ही रहनुमा हैं, तो उन्होंने भी हैरानी का इजहार किया कि इतनी सस्ती लीज़ जो है वो कैसे हो सकती है। और ये लाहौर की प्राइम प्लस लोकेशन है, यानी कि लाहौर की सबसे जो महंगी जगह है वहाँ पर ये जो क्लब है वाक़या है। इसको एक तरफ इसके माल रोड है, दूसरी तरफ इसके जेल रोड है, तीसरी तरफ इसको मौलाना ज़फ़र अली जो रोड जो है वो लगता है। तो लाहौर की प्राइम तरीन लोकेशन है, लाहौर के जो 3 बड़े रोड्स हैं वो इसको लगते हैं, और इसका जो किराया है वो 5000 रुपये जो है वो इसका किराया बनता है सालाना, और 400 साढ़े 400 रुपये जो इसका किराया है वो महाना बनता है, और 38 पैसे पर कनाल, 38 पैसे पर कनाल इसका किराया महाना बनता है। और इसकी अगर मेंबरशिप की मैं बात करूं तो लाखों में है, इस वक्त तो बंद है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी एलीट क्लास है, आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, आप पुलिस की बात कर लें, आप सियासतदानों की बात कर लें, आप जिस मर्जी तबके की बात कर लें, पाकिस्तान का जो जितना एलीट तबका है वो इस क्लब का मेंबर है। अब जब ये मामला असम्बली में हुकूमत ने खुद ही उठाया तो स्पीकर साहब हैरान थे कि इतनी सस्ती लीज़ इतनी प्राइम लोकेशन पे कैसे हो सकती है। और फिर आपको पता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो डेली की बुनियाद पे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, एक्ट नए लाए जा रहे हैं, तरामीम हो रही हैं, आइनी तरामीम हो रही हैं। तो जब अपनी मर्ज़ी के लिए आप गरीबों के लिए, गरीबों के ख़िलाफ़ आप तरामीम कर सकते हैं, एक्ट ला सकते हैं, सोलर के ज़रिए नए नए टैक्स लगाए जा सकते हैं उन पे, और उनकी जो रेडी बानों पे सख्तियाँ हो सकती हैं, जो अपने हाथों पे चीज़ें लेके मार्केट में सेल कर रहे हैं उन पे पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो इसके हवाले से आइनी तरमीम एक्ट जो है या जो लेजिस्लेशन है वो क्यों नहीं हो सकती।
اب اس کے لیے اب احوال بتائیں کہ جو یہ امیر لوگ ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے جو کہ غریبوں کے لیے قانون بناتا ہے، اور اپنی جب باری آتی ہے تو پھر جو کیسے وہ فائلیں جو ہیں ان کے جو پہیے غریب لوگوں کے لیے پہیے لگتے ہیں، عام آدمی کے لیے جب رگڑنا ہو تو جو پہیے لگتے ہیں تو وہ اپنی دفعہ پہیے جام کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ 2024 کا میٹر ہے۔ 2024 میں حکومتی رکن امجد علی جاوید نے جب اس معاملے کو اٹھایا تو اس پہ ایک جو کمیٹی تھی جو کہ سمیع اللہ خان جو کہ نولی کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں شاہدرہ سے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اور وہ اس کو 9 یعنی کہ پوائنٹس ہیں جس پر اس جو کمیٹی تھی سمیع اللہ خان صاحب کی سربراہی میں اس نے کام کرنا تھا۔ اس نے بتانا تھا کہ آیا کہ یہ جو لیز ہے یہ قانون کے مطابق ہے، یہ جو نیا ترمیمی ایکٹ آیا ہے رینٹل ایگریمنٹ کے حوالے سے اس کے یہ مطابق ہے یا نہیں مطابق، تو 8-9 چیزوں کا ان کا جائزہ لے کے بتانا تھا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 20 ماہ میں جب سے یہ کمیٹی بنی اس کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے، یعنی کہ جس دن کمیٹی بنی ہے وہ صرف اس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اور اس کا جو ٹرم آف ریفرنس تھے اس کے مطابق اس کمیٹی نے 2 ماہ میں اپنی رپورٹ جو تھی وہ پیش کرنی تھی اسمبلی میں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس قدر قانونی ہیں کس قدر کا غیر قانونی ہے۔ اب اگر اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بتایا جائے تو اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 112 سے 117 ایکڑ کے قریب ہے۔ اس کی جو لیز ہے وہ 1996 میں دی گئی، 1996 میں اس کی لیز دی گئی، اور 2050 تک اس کی جو لیز ہے وہ دی گئی۔ تاہم حکومت جو ہے وہ ترمیم کے ذریعے، بل کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے جہاں پر اتنی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، جو ججز تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا، نئی عدالتیں کھڑی کر دی گئیں، نئے ایکٹ آ گئے، ان میں کئی بہت اچھی ترامیم بھی ہوئی اور کئی جو تھیں وہ پھر اس سے عوام کو جو ہے وہ نقصان بھی ہوا، وہ بھی ہوئی، لیکن ان کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن جو ہے نہ وہ سابقہ دور میں ہو سکی نہ اب ہو سکی۔ اس حکومت نے تو کمیٹی بھی بنائی، خود بنائی، اور اس کا ابھی تک دوسرا اجلاس جو تھا وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو 1996 میں یہ جگہ جو تھی ان کو لیز پہ دی گئی، یعنی کہ یہ 54 سال کی تقریباً لیز ہے 2050 تک، اور 5000 روپیہ جو ہے نا جس کا سالانہ کرایہ ہے۔ اب لاہور میں جو میں اگر درمیانی سی بھی بات کروں، لاہور میں 5 مرلے کے جب گھر کا کرایہ ہے، اگر جوہر ٹاؤن گلبرگ کی بات کی جائے تو 90,000 سے 1 لاکھ تک اس کا 5 مرلے کے گھر کا کرایہ ہے۔ اب یہ 117 ایکڑ ہیں، اور یہاں پر کنال جو کرایہ ہے ماہانہ وہ 38 پیسے ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 38 پیسے پر کنال کرایہ ہے۔ ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، اور اس وقت لاہور میں جوہر ٹاؤن گلبرگ میں 5 مرلے کا جو گھر ہے اس کا کرایہ 1 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لیے آسائشیں ہیں، اور جو غریب آدمی ہیں اس کے لیے تنگیاں ہی تنگیاں ہیں کہ اس کا تھڑا بھی گرا دو، اس کی دکان بھی پیچھے کرا دو، اس کی جو ریڑھی ہے وہ ختم کر دو، ریڑھی الٹا دو، وہ مخصوص جگہ پہ جائے، وہ یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ ہیلمٹ بھی پہنے، وہ سارا کچھ کرے۔ لیکن یہ قانون بنانے والے جہاں پر خود بیٹھتے ہیں وہاں پر نہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے نہ کوئی طریقہ کار لاگو ہوتا ہے، وہاں پر وہی جو گورا ایک قانون بنا گیا یا 50-60 سال پہلے، دیکھیں وہ بھی جب لیز لی گئی تھی تب بھی مال روڈ جو ایک بڑی بہترین لوکیشن تھی 1996 میں بھی، یعنی کہ مال روڈ تو پاکستان بننے سے پہلے کی ایک مارکیٹ ہے جس کی ایک نہ صرف تاریخی حیثیت ہے، ایک مالی حیثیت بھی اس کی موجود ہے۔ تو اس وقت بھی یہ جو ریٹ تھے وہ جسٹیفائی نہیں کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں 25-30 لاکھ روپیہ اس کی رجسٹریشن ہے، لیکن اب تو ممبرشپ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ممبر سے فیسیں لی جاتی ہیں۔ آپ خود غور کریں نا کہ عام آدمی تو وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا، جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آتی ہے، تو یار کم از کم آپ ہی ملک کا کچھ سوچیں۔ آپ نے نہیں سوچنا تو کس نے سوچنا ہے؟ غریب آدمی تو ہر قسم کا ٹیکس دے، وہ مہنگے کرائے پر بھی رہے، دکان لے تو وہ مہنگی دے، ایل ڈی اے کو وہ فیس دے، پیرا کا جو پیٹ ہے وہ بھرے، لیکن جو یہ معاملہ ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جم خانہ کا؟ دیکھیں جی 5,000 روپیہ ہے نا، 5,000 روپیہ رینٹ ہے اس کا، 117 ایکڑ کا یہ ریونیو کتنا جنریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ریونیو جنریشن وہ تو وہاں پہ تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام روٹین سے سستی فراہم کی جاتی ہے۔ کسی بھی کلب کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کلب جو کمیونٹی کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ ان کو وہاں پہ چیزیں سستی جو ہیں وہ مارکیٹ سے فراہم کی جاتی ہیں۔ وہ آپ کریں، آپ ممبر سے فیس لیں اس کی، اور ممبر کو چیزیں جو ہیں وہ ان کو سستی فراہم کریں۔ لیکن دیکھیں اتنی پرائم پلس لوکیشن پہ حکومتی جگہ
کسی جگہ پہ بتا دیں. دیکھیں اب اس حساب سے تو پھر جو ریڈی والا ہے وہ کل کہے جی ٹھیک ہے میں سرکاری جگہ پہ کھڑا ہوں مجھے دیں 5,000 روپے. دکان کا کسی کا کرایہ ہے ایل ڈی اے, کسی دکان کا ایل ڈی اے کی کتنی دکانیں ہیں, یہ ایل ڈی اے کی کتنی جگہیں ہیں, کسی جگہ کا اتنا رینٹ ہے سالانہ؟ آپ نے کبھی سنا کہ 117 ایکڑ کا لاہور میں 5,000 روپیہ سالانہ کرایہ ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یونیفارم کریں نا چیزوں کو. اگر کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی اگر آسانی دی جاتی ہے, کوئی لگژری دی جاتی ہے, کوئی چھوٹ دی جاتی ہے کرائے کی مد میں, ٹیکس کی مد میں, وہ غریب آدمی کو دی جاتی ہے, نہ کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کو دی جاتی ہے. تو پاکستان میں جو قانون ہے وہ الٹا چل رہا ہے کہ جو جتنا امیر ہے وہ اتنا قانون سے دور ہے. جتنے آپ ایلیٹ ہیں, جتنا آپ کا اختیار ہے, تمام سیکٹریز وہاں پہ بیٹھتے ہیں, کمشنرز, اے سی, ڈی سی, پولیس افسران, دیگر جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, جتنے اثر و رسوخ والے ہیں, سیاستدان ہیں, وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں. ایک تاریخی اہمیت ہے. تو کم از کم حکومت کو وہاں سے کوئی ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے نا. آپ ایک ریڑھی والے سے تو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, تو جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے, جن کا ٹرن اوور کروڑوں میں ہے, آپ ان سے جو ہے وہ کیوں اپنا ریونیو پھر جنریٹ نہیں کرتے؟ ان کو جو اتنی سستی سہولیات کیوں فراہم کی جا رہی؟ ہمارا تو سوال صرف یہ ہے. عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جم خانہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. وہی جم خانہ ہے جہاں پر بھارتی فوج نے چائے پینے کا خواب دیکھا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ جم خانہ اب امیروں کا, ایلیٹ کا پاکستان ہے, اور جم خانہ کے باہر جو ہے وہ غریبوں کا پاکستان ہے. جم خانہ کی اگر آپ ممبرشپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جیب میں 30 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. سالانہ بھی اس کی فیس ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے 1030 کنال کا سالانہ رینٹ, ایک سال کا رینٹ صرف 5,000 روپیہ ہے, اور 5,000 روپیہ تو گاڑی پہ چلان ہو جاتا ہے آج کل لوگوں کا. تو حکومت کو ضرور اس پر سوچنا چاہیے کہ ایلیٹ کے لیے بھی قانون وہی ہونا چاہیے جو غریب کے لیے ہے. محمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے تفصیلات دیں. کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم کوشش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.